अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज के वीडियो में मुसन्निफ़ा निमरा अहमद का खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते एपिसोड 8। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टू टू ने डोरम की खामोशी में ज़रा सा इर्तियाश पैदा किया था। कॉल का सब्ज़ बटन दबाने से पहले उसने सर उठाकर अपने मुकाबल कुर्सी पे बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जे थी। मगर हया, मैं उसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस करे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है, तुम कॉल मिलाओ, वो झुंझला कर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज़ बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियां जा रही थीं। वो दोनों दम सादे घंटियां सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हुआ है, इसी के नंबर पे कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठाए ही। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जहान ही था, अज़ली मज़रूफ़ अंदाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं खदीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जहान। खदीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है, हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके, वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो ज़रा मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम साधे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरों पे जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड्स के सबसे बड़े जजीरे ब्यूकादा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझ कर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कह रही। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जा खड़ी हुई। कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं, वो हाथ के इशारे से उसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और ब्यूकादा में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा। तो दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं फारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आपके साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बादल नाख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली गोरसिल से कदी कोई की बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले उधर हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वहां से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे, ठीक है? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूँगा। वो ज़रा सा हंस कर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पे बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज़ से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में अब भी तक शक है। वो अब एक सफ़े पर रुक कर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे उसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। उसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका। शायद मैंने इस मौजू पे कभी बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं उसको खुद अपने निकाह का इल्म भी है या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फूफो ने उससे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। डीजे चेहरा उठाकर खफगी से उसे देखा। आज के दौर में ऐसा कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ हो और उसे इल्म भी ना हो? यकीनन उसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह उसका जिससे भी हो, तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो?
ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بینک کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور منہ پہ کمبل ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ او گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے ہیں۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر سلائیڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ ٹی نے دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے کھینچ کر اسے تکیہ دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کیں اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالی، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی سکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا۔ ہلو؟ وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں۔ جہاں تیرا نقش قدم رکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کی شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا، پرنسز آئی لینڈز، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا، اور تب ہی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کے تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوک ادا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے، نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکونی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی کیمرہ لیے بالکونی کے دوسرے سرے تک گئی تھی۔ سوا ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ وہ جب سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے، تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر تھی۔ کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر سو صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکونی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکونی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی،
پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا۔ اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ Give me some sunshine, give me some rain۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکونی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھیں اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئیں، تمہیں پتا ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے سانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سی گرلز کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑا روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سی گل یعنی سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھیں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بد لحاظ، مغرور، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا، کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوک ادا کی اسی بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کو کوئی امر کی ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈ، ترک میں ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے، مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈز پڑ گیا تھا۔ بیوک ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوک ادا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔
सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और बगियाँ थी या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जहान उससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में खोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। उनमें अब तक खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। जहान उसे रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा अक़साम के कबाब मिलते हैं, ग़ालिबन 150 अक़साम के, और हर रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जही से उनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। इस जगह सड़क दोनों अतराफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। उनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदों में शेड तले कुर्सियाँ मेज़ें बिछी थी। सियाहों का एक हजूम हर सू फैला था। सड़क के वस्त में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। सियाहों के हजूम के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बग़ैर आस्तीन फ़्रॉक में मलबूस थी और घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सियाह खटाखट अपने कैमरों में उसकी तस्वीरें मुक़य्यद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी किए कभी आंखें पटपटाती, कभी ठोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकोड़ती। शायद एक दो सियाह उसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फ़ौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। उस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीर बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ करते हुए चेहरा उठाया तो देखा जहान साथ ही खड़ा लब भींचे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाए फिर से स्याहों के जुमघटे में खड़ी बच्ची की तरफ मुतवज्जे हो गई। यार उम्र देखो इसकी, और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफतन मजमा को चीर कर एक लड़की तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। उसने लंबे स्कर्ट और खुले से स्वेटर के ऊपर भूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोहनी पे उसने टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से उस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही उस लड़की को देखा उसके लबों से होले से निकला, आयशे गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमा में से रास्ता बनाकर उसे ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि स्याह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो खत्म हो गया था। बच्ची अब मुज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था मुसलसल बोलती हुई उसे लेकर जा रही थी। उसकी भूरी आंखों में गुस्सा था, दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर उनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बेउक अदा दिखाता हूँ। जहान की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटक कर उसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक भग्गी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लिरास फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो उसी पे सवार हो रही थी। हया भग्गी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शाहाना सी भग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जुता था, उसके साथ भग्गी बान लगाम थामे बैठा था। पीछे एक खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने के लिए नशिश बनी थी जिस पे सुनहरी नक्शो निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिश निहायत गुदास थी। वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे। बग्गी बान ने घोड़े को ज़रा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पर उसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पे निगाहें जमाए पूछ रहा था। उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क पे सब दरख्तों की कतार थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पे बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों कतारों के दरमियान भग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत ज़नी, कत्लो गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुले आम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस्त जहन के भी।
مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر، ہم دل کے برے نہیں ہیں، ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید، کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں، ہمارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے ہی کیفے سے نکلی تھیں۔ جب دوبارہ آئے تو منظر بہت برا تھا، وہ خون، ٹوٹا ہوا کانچ، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی، تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صرف شخص، جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوک ادا تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کی ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آ رہا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بھگی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفتن جہان نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تختہ تھپ تھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، دنیا ساری کی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا اور پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو۔ مادام، آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی، سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوک ادا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئی۔ دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بھگی گزر رہی تھی، وہ اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بھگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا تھا، AR پاشا۔ کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پہ جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر دوبارہ اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو؟ وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بھگی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی، نماز۔ جہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پر رکھ کر اتری۔ جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری سی تھی۔ جہاں مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وضو کر کے وہ عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی ابھی 2 گلیاں چھوڑ کے سڑک پہ اسے سامنے نظر آئی تھیں۔ جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے سکارف والی سنجیدہ سے لڑکی۔ بچی منت بھرے انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔
وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹول کو چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی دھیمی آواز اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پر لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا۔ چند قدم فاصلے پہ وہ سجدے میں جھکا تھا۔ نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر، جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تہجد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکی، اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے پڑ رہا تھا۔ پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھی گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھیں؟ وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آیا تو حیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان، چوکھٹ پر جب وہ جھک کر کھڑا جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا۔ تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیر ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوک ادا کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر اس نے جو کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا جو سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہسپتال سے آئی ہوئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھیں۔ حیا وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات وچ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھیں یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ وہ سیاہ فام تھیں، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوک ادا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔
डी जे वापसी पर फिर से बालकनी में खड़े होने के लिए कतई राजी न थी और उसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर, चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर, मगर बैठने के लिए नशिश ढूंढने का था। जहान को टिकट लेने में खासी देर लग गई। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी, सो स्याहों का सारा हुजूम टिकट की खिड़की के आगे मौजूद था। अब इसके बाद अगला जहाज रात 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज नहीं आता था। जो रह गया वो जजीरे पे रात बसर करे या तैर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से चलती रहीं तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो उन दोनों की सुस्त रवि पे खासा झुंझला कर बोला था। जवाबन वो कदरे खिफ से ज़रा तेज़ चलने लगीं। बंदरगाह खचाखच स्याहों से भरी थी। वो तीनों इस रश में से बमुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। जहान आगे था और वो दोनों पीछे। उसे अब अपने रेस्टोरेंट की फिक्र होने लगी थी। प्रॉपर्टी की मालिका ने आकर फिर से कोई हंगामा किया था। जहान उसे इस सारे मामले पे कदरे परेशान और मुतासिफ लगा था। गो कि वो अपने तासुरात छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, मगर वो उसका हर रंग अब पहचानने लगी थी। वो तीनों फेरी की तरफ जाते बोर्ड की जानिब पड़ रहे थे जब किसी ने हया की कोहनी को ज़रा सा छुआ। माडम माडम, वो ठिठक कर रुकी और गर्दन मोड़ी। उसके अकब में एक 12-13 बरस का एक तुर्क लड़का खड़ा था। वो कोई ठेले वाला था। उसने गर्दन के गिर्द और दोनों हाथों में बहुत से हार और मोतियों की लड़ियां डोरियों में बांधकर उठाई हुई थीं और अब वो लड़ियों का एक गुच्छा हया के चेहरे के सामने करके दिखाता तरगीब दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी न रुकती, मगर वो मोती और उनकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि उसे ठहरना ही पड़ा। वो बेख्तियार वो लड़ियां उंगलियों में उठाकर उलट पलट कर देखने लगी। वो बालों में पिरोने वाली लड़कियां थीं और इतनी हसीन थीं क्योंकि वो चंद लम्हे के लिए वो लंबे बालों की दीवानी लड़की इर्द गिर्द फरामोश कर बैठी। हया हया, जहान दूर से उसे आवाज़ें दे रहा था। उसने सर उठाकर देखा। डीजे और जहान फेरी के तख्ते पर चढ़ चुके थे और अब झुंझलाहट भरी कोफ्त से उसे बुला रहे थे। 1 मिनट, वो अंगुश्त शहादत उठाकर उनको रुकने का इशारा करती पलट कर जल्दी जल्दी लड़ियां देखने लगी। हाउ मच? इसने 2 लड़ियां अलग करके पूछा। 10 लेरा। 10 लेरा, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। उसने खफगी से बच्चे को देखा। पीछे जहान उसे नागवारी भरे अंदाज में फिर से आवाज़ें दे रहा था। तुम जाओ, जगह तलाश करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। उसने उनको मुतमईन करने के लिए जाने का इशारा किया। उन तक उनकी आवाज़ शायद पहुंच गई थी, तभी दोनों सर हिलाकर मुड़े और फेरी के अंदरूनी रास्ते की जानिब बढ़ गए। फेरी निकलने में अभी 3 मिनट थे और वो इन 3 मिनटों को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। 7 लेरा, उसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के लिए सुनहरी क्लच खोला। इससे कबल के वो नोट निकालती, लड़के ने एकदम पर्स झपटा और भाग खड़ा हुआ। ये भर को उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और जब समझ आया तो वो रुको रुको, मेरा पर्स, वो चिल्लाती हुई उसके पीछे लपकी। जहान, डीजे, फेरी, इस उफ्ताद में उसे सब भूल गया। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था। स्याह अफरा तफरी में फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास तवज्जो करने को वक्त न था। वो तेज कदमों से दौड़ती उस लड़के के पीछे आई। वो बाजार की तरफ मुड़ गया और अब एक गली के ऐन वस्त में खड़ा था। है जैसे ही भागती हुई इस गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक कर उसे देखा और फिर भाग खड़ा हुआ। रुको रुको, वो गुस्से से चिल्लाती हुई उसके पीछे दौड़ रही थी। लड़का खासा फुर्तीला लग रहा था, मगर वो इतना तेज नहीं भागता था। 3 गलियां अबूर करके वो इस रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सटपट दौड़ता हुआ दाएं तरफ की कतार के बंगलों में से एक का गेट अबूर कर गया। वो हाँपती हुई इस गेट तक आई। गेट नीमवा था। लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी है। डीजे और जहान जजीरे से चले गए थे और वो इधर तन्हा रह गई थी। लेकिन ये वक्त वो सब सोचने का नहीं था। उसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था हर सूरत। उसने एक लम्हे को इस नीमवा गेट को देखा और फिर इसके पीछे खड़े इस आलीशान सफ़ेद महल को, और फिर तेज़ी से अंदर आई। ये वही सफ़ेद महल था जो उसने दोपहर में देखा था। छोटे से बागीचे में खामोशी छाई थी। शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती मुतज़ब्ज़ब सी चलती बंगले के दाखिली दरवाजे तक आई और बेल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मुनक्किश दरवाज़ा कदीम तर्ज का बना था। उसके आसपास बेल नामी कोई शय न थी। वो क्या करे?
یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا، اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری ناپ گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم ڈھکا۔ ہیلو؟ وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور اس پکار کی اس کی آواز گونج کر در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی، صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور ناپ تاریکی میں بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے ناپ کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی خوف زدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔